نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے جانور، چاہے پرندے، جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو آج ہم رزق کی تلاش میں رازق کو بھول جاتے ہیں۔ رزق کی تلاش میں رازق کو کبھی نہ بھولیں۔ آج ہم دکان بند کرتے وقت سوچتے ہیں کہ اگر دکان بند کر دی ہماری سیل کم ہو جائے گی، ہمارے پاس گاہک نہیں آئے گا۔ بھائیو، رزق دینے والا، سیل دینے والا وہ اللہ ہے، اس لیے رزق کی تلاش میں اس کو ہرگز نہ بھولیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں آپ کے گھر جا رہا ہوں، آپ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ دیکھیں کیسے اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ آج ہم دنیا والوں کے پاس، اگر کسی کے پاس 8 گھنٹے کی ملازمت کرتے ہیں تو ان 8 گھنٹوں میں وہ جو بھی ہمیں حکم دیتا ہے، کوئی بھی وہ کام کہتا ہے تو ہم فوراً اس کام کو کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان بھی آیا ہو، ہم اس کو چائے پلا رہے ہوں، کھانا کھلا رہے ہوں، اور اوپر سے باس کی کال آ جائے اور کہے کہ فوراً آؤ کوئی ضروری کام ہے، تو ہم مہمانوں کو ناراض کر کے بھی اس کے پاس جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا باس ناراض نہ ہو جائے، تو اس کے بلانے پر ہم اتنی جلدی جاتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا اصل مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہمارا مالک تھا اور ہمارا مالک رہے گا، اس کا نمائندہ ہمیں بلاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، دن میں وہ 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ کیا ہم اس کے پاس جاتے ہیں؟ اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ جب بلاتا ہے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر کیا مسجد جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانی ہے کہ اگر کوئی دنیا کا باس ہو، وہ ہمیں بلائے، ہم اس کے پاس نہ جائیں تو وہ ہمیں نوکری سے نکال دیتا ہے، یا وہ سخت وارننگ دیتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے کوئی بھی کام لیٹ کیا یا ٹائم پہ نہ آئے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اللہ ہم کو بلاتے ہیں، ہم نہیں جاتے، پھر بھی اللہ ہم کو رزق دیتا ہے۔ اللہ ہر طرح کی نعمتوں سے ہم کو نوازتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اس لیے بھائیوں، دنیا کی مصیبتیں، مشقتیں برداشت کریں، لیکن اللہ کو نہ بھولیں۔ اگر اللہ آپ کا ہو گیا تو باقی ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی، اس کے نبی کی مان کر چلیں گے تو پھر اللہ لوح و قلم ہی ہمارے ہاتھ میں دے دے گا کہ جیسے چاہو اپنی قسمت لکھو۔ اس لیے دنیا میں مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو خوشی خوشی قبول کریں۔ اگر کوئی شخص، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اس نے ہمیشہ مصیبتیں جھیلی، غربت میں زندگی گزاری، ہمیشہ اس کو دکھ پہنچے، ہمیشہ وہ دنیا میں پریشان رہا، مصیبتوں میں گرا رہا، مشکلوں میں گرا رہا، جب جنت میں اس کو اللہ رب العزت داخل فرمائیں گے، صرف جنت میں داخل کریں گے اور نکال لیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہے، کوئی مصیبت دیکھی ہے، کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ پاک، نہیں، میں نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں، کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ صرف جنت کی آب و ہوا اس کو دنیا کی ساری مصیبتیں بلا دیں گے، ساری پریشانیاں اس کو بھول جائیں گی، اپنے سارے دکھ اس کو بھول جائیں گے،
اور جس شخص نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی اور دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کی کبھی نہ مانی، چاہے وہ دنیا کا بادشاہ تھا، ساری دنیا پر اس پہ حکومت تھی، وہ اچھے گھر میں رہتا تھا، اچھی اس کے پاس گاڑی تھی، دنیا کی تمام آسائشیں اس کے پاس تھیں، اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا، کبھی اس کو کوئی مصیبت نہیں آئی، کبھی اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کے پاس جب وہ جائے گا، نافرمانی کی زندگی گزار کر اللہ کے ہاں ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائیں گے، پھر اس کو باہر نکالیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہے؟ دنیا میں تجھے کبھی کوئی چین آیا ہے؟ دنیا میں تو نے کوئی خوشی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے دنیا میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، دنیا میں کبھی کوئی مجھے چین سکون نہیں ملا، صرف جہنم کی ایک ڈبکی اس کو دنیا کی ساری آسائشیں بلا دیں گی۔ اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں حکمران ہوا کرتا تھا، دنیا میں اتنا تکبر کرتا تھا، اتنی اکڑ تھی، اتنی طاقت تھی، اس کو سب بھول جائے گا، صرف ایک ڈبکی کی بات ہے۔ اس لیے بھائیو، دنیا کو اپنا منشا مقصود نہ بنائیں، آخرت کو اپنا مقصود بنائیں۔ دنیا میں ہم اتنی تیاری کرتے ہیں رہنے کے لیے، پیدا ہونے سے موت تک ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے، ہماری دنیا بن جائے، ہماری دنیا بن جائے، لیکن آخرت میں ہم نے کتنا رہنا ہے؟ ادھر ہم 60 یا 70 سال کے لیے آئے ہیں، آخرت کی زندگی تو اتنی لمبی ہے، دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں بنتی، تو اس کی ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ بھائیو، جتنا ہم نے ادھر رہنا ہے اتنی تیاری کریں، جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اس حساب سے اس کی تیاری کریں۔ وہ زندگی تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ چلو ہم جہنم میں جائیں گے، عذاب کو برداشت کریں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ بھائیو، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم اسی سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں ہم آگ کو نہیں پکڑ سکتے، کوئلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے ہاتھ پر رکھیں تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آخرت کی زندگی اور آخرت اور جہنم کی آگ وہ تو اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ٹھنڈی ہے، تو اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بھائیو، کبھی نہیں کر سکتے۔ اس سوچ کو بدلیں کہ ایک نہ ایک دن ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس سے پہلے جو جہنم کی زندگی ہوگی وہ برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے عذاب اتنا سخت سے سخت بنایا ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح اپنے فرما بردار بندوں کے لیے اللہ نے نعمتیں بھی ایسی جنت میں تیار کی ہیں کہ ہم اس کو بھی نہیں سوچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں میں نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا اور کسی کے دل میں یا دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، تو اس دنیا کو پھولوں کی سیج نہ بنائیں۔ جس طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سویا کرتا تھا، خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج تیار کرتی اور بادشاہ آتا اس کے اوپر سوتا۔ برسوں گزر گئے، وہ پھولوں کی سیج پر ہی سویا کرتا تھا۔ تو ایک دن خادمہ نے وہ سیج سجائی اور اس نے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ اس کے اوپر سوتا ہے، اس کے اوپر سونے کا کتنا لطف ہوگا، کتنا مزہ ہوگا۔ تو یہ سوچ کر وہ بھی اس بستر کے اوپر پھولوں کی سیج کے اوپر لیٹ گئی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، جیسے ہی لیٹی اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو بادشاہ آیا، بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کے بستر پر تو خادمہ سو رہی ہے، بادشاہ یہ دیکھ کر آنکھ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ خادمہ کی یہ اوقات کہ بادشاہ کے بستر پر لیٹے۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کو باندھ کر اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے۔ تو جلاد نے اس خادمہ کو باندھا اور مارنا شروع کر دیا۔
وہ بیچاری چیختی رہی، چلاتی رہی کہ مجھے بچاؤ، مجھے معاف کر دو۔ تو بادشاہ نہ مانا، کہا کہ اس کو اور مارو، اس کی جان نکال دو۔ تو وہ خادمہ روتے روتے اچانک ہنسنے لگ گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ رکو، اس سے پوچھو کہ روتی کیوں ہے اور ہنستی کیوں ہے۔ تو جلاد نے پوچھا تو رو کیوں رہی تھی؟ اس نے کہا کہ جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلتی ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں اس لیے رو رہی ہوں۔ تو جلاد نے کہا یہ تو سمجھ آتی ہے، اب یہ بتا تو ہنس کیوں رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف چند لمحوں کے لیے پھولوں کی سیج پر سوئی، چند لمحوں کے لیے، تو مجھے اتنی تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو جو اس پھولوں کی سیج پر ہمیشہ سے سوتا ہے، جو اس پھولوں کی سیج پر برسوں سے سو رہا ہے، تو اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی، اس کو کتنی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تو بھائیو، اس دنیا کو آپ پھولوں کی سیج نہ سمجھیں، بلکہ آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے پھولوں کی سیج دنیا کافروں کے لیے ہے۔ اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا خیال نہ ہوتا تو اللہ کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں سب کچھ تیار کیا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور اس پر صبر کریں، تو اللہ آپ کو اس کا اتنا اچھا بدلہ دے گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قیدی کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر ہم ان پر صبر کریں گے تو اللہ رب العزت ہم کو ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور بہت اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائیو، دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اس لیے ہمیشہ آخرت کی تیاری کی فکر کریں۔ ادھر ہم 60 یا 70 سال کے لیے آئے ہیں، کسی کے 30 گزر گئے ہیں، کسی کے 40 گزر گئے ہیں، تو کسی کے 50 گزر گئے ہیں، کسی کے 20 باقی ہیں، کسی کے 30 باقی ہیں۔ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 60 یا 70 سال۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔